رات کو کافی دیر سے مہندی کا فنکشن ختم ہوا۔ سویا جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی آئینے کے سامنے اپنے ہاتھوں میں سے گلاب کے پھولوں کے گجرے اتار کے پھینکنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے کانوں میں ڈالے ہوئے بڑے بڑے جھمکے اتارے۔ چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہوئے زاویان کو دیکھا، جو سینے پہ ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے۔ آپ اس وقت کمرے میں؟ وہ گھبرا کے بولی۔ تو میڈم اتنا غصہ کس چیز پہ آیا ہوا ہے؟ ایک ایک قدم چلتا وہ زویا کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، کل آپ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائی۔ اچھا، آپ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہیں۔ زیادہ خوش مت ہوئیں، کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ اب جتنا بھاگنے کی کوشش کرو، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اسے مزید اپنے قریب کرتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ سویا نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ہاں جی، جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ جلدی جلدی وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی معروش سے اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ معروش گرتی، اس نے فوراً سے معروش کو اپنے بازوؤں میں تھام لیا اور اس کے چہرے پہ دیکھنے لگا۔ معروش کی نگاہیں سامنے جھکے ہوئے زاویان کے چہرے پہ ٹک گئیں۔ وہ بس اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میڈم؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ زاویان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معروش بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جی میں دیکھ کے ہی چل رہی تھی، کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہتی جلدی سے اوپر کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، ساتھ ہی دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اپنی کلائی پہ زاویان کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ یا اللہ، اگر یہ شخص میرا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا۔ مجھے صرف وہی چاہیے۔ کیوں نہیں میں اپنے دل کو سمجھا پا رہی؟ اب وہ کسی اور کا ہے، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں بار بار مجھے زاویان کا خیال آ رہا ہے؟ کیا کروں؟ میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی۔ کاش میں نے آپ کے لیے لگائی ہوتی، کاش آج آپ کی اور میری مہندی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ کاش ہمارے درمیان سویا آپی نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بچپن سے وہ زاویان کے بہت قریب تھی، مگر زاویان نے ہمیشہ اسے بچوں کی طرح دیکھا، بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماما کی دوسری شادی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ کبھی کبھی اپنی مما کے پاس جا کے رہتی، مگر زیادہ وقت اس کا یہاں پہ ہی گزرا تھا۔ اب مستقل طور پہ وہ حویلی میں ہی آ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ زیادہ زاویان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ یا اللہ، ایک دفعہ کوئی معجزہ ہو جائے، یہ شخص میرا ہو جائے۔ میرے بابا چلے گئے، میری ماما چلی گئی، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن یہ شخص چلا گیا تو میں مر جاؤں گی، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کبھی کبھی دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں، مگر اس کے بعد بہت زیادہ اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ شاہ زین، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ سویا موبائل کان کے ساتھ لگائے غصے میں بولی۔ بس میں تمہاری حویلی کے پاس کھڑا ہوں، جلدی سے نیچے آؤ۔ اس نے دیکھا سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ جلدی سے سارا گولڈ اس نے اپنے بیگ میں ڈالا، بڑی سی شال اپنے اوپر لپیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے سے باہر آئی۔ سامنے ہی شاہ زین کھڑا ہوا تھا۔ شاہ زین کو دیکھتے ہی فوراً سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ شاہ زین کہنے لگا، پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ زین، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے پیچھے سجی ہوئی حویلی کو دیکھا، جو پوری دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ لائٹنگ کو اس نے دیکھا، گارڈ سو رہا تھا،
چلو، شاہ حسین نے اس کی کلائی پکڑی، اسے آگے کی طرف لے گیا۔ حویلی سے کافی دور شاہ حسین کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ حسین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلدی سے بیٹھی۔ شاہ حسین، میں سارا گولڈ وغیرہ، پیسے وغیرہ اپنے لے کے آئی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ پچھلی سیٹ پہ رکھ دیا اور شاہ حسین کے کندھے پہ سر ٹکا لیا۔ شاہ حسین مسکرایا۔ آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے شاہ حسین۔ سب سے پہلے ہم نکاح کریں گے، کیوں نہیں؟ شاہ حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے میں چاہ رہا تھا ہم جاتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ نہیں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں۔ سب سے پہلے جا کے ہم نے نکاح کرنا ہے۔ دیکھو، اتنی رات کو تو نہیں ہو سکے گا۔ کل صبح صبح میں نے اپنے دوستوں کو بولا ہے، مولوی صاحب آ جائیں گے، صبح صبح ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ سویا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا ہو۔ ساویان کو دھوکہ دے کے وہ کتنی آسانی سے حویلی سے نکل آئی تھی۔ ہمارے پلان کے مطابق سب کو یہی لگے گا مجھے کسی نے اغوا کیا ہے، کیونکہ ساویان کے ساتھ میں نے مکمل طور پہ ایسے بیہیو کیا جیسے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ شاہ حسین، دیکھنا، ہمارا پلان کامیاب ہو جائے گا، ہم لوگ بچ جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے شاہ حسین کو دیکھنے لگی، اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے گاڑی تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی جا رہی تھی، ویسے ہی وہ پیچھے اپنے ماں باپ کی عزت کو اسی دھول میں ملا چکی تھی۔ معروش بیٹا، شادی والا گھر ہے، کہاں ابھی تک آپ کچن میں گھسی ہوئی ہو ملازمین کے ساتھ؟ جاؤ، جا کے ایک کام کرو، جلدی سے زویا کو اٹھا کے لے آؤ۔ دیکھو، پارلر والی آ چکی ہے، کب سے زویا کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمیں حال پہنچنا ہے، باقی سب کو حال پہلے پہنچنا ہے۔ زویا بے شک بعد میں آ جائے گی، جلدی جاؤ تم۔ زویا کو بولو باہر پارلر والی انتظار کر رہی ہے، اٹھ بھی جائے، شاید ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے بھی کہا ہے بچی آرام کر لے۔ فرخندہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ بڑی ماما، میں یہ کچن میں دیکھ رہی تھی، بعد میں بیٹا دیکھ لینا، جاؤ۔ انہوں نے معروش کو جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے ہاتھ صاف کرتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف آئی۔ سامنے سے ساویان آ گیا۔ بلیک رنگ کی شیروانی میں وہ موجود تھا، دوستوں کے ساتھ جانے لگا تھا۔ اس نے ساویان کو دیکھا۔ کیا ہو گیا میڈم، ابھی تک آپ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ یا پھر آپ میری دلہن کے ساتھ تیار ہوں گی؟ ساویان نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ بس میں تھوڑے کام دیکھ رہی تھی، باقی سب ریڈی ہو چکے ہیں، میں بھی ہو جاؤں گی ساویان۔ وہ یہ کہہ کے آگے جانے لگی۔ جب ساویان نے اس کی کلائی کو پکڑا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ اداس لگ رہی ہو۔ میں نے کہا تھا میری چھوٹی سی گڑیا تو بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن آپ تو اتنی زیادہ اداس نظر آ رہی ہو۔ میں کافی ٹائم سے نوٹ کر رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں۔ اس نے فوراً سے ساویان کے ہاتھ سے اپنی کلائی کھینچی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے زویا کو نہ پا کے وہ ٹھٹک گئی۔ زویا آپی، آپ کہاں ہیں؟ اس نے جا کے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ زویا وہاں پہ بھی نہیں تھی۔ زویا آپی، آپی کہاں ہیں؟ اگلے ہی لمحے کھلی ہوئی الماری کے دروازے کی طرف اس کی نظر گئی، جس میں سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ جا کے دراز کھولا جو خالی تھا، کچھ بھی وہاں پہ نہیں پڑا ہوا تھا، قیمتی چیزیں ساری غائب تھیں۔ زویا آپی، اب اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ زویا آپی کہاں ہیں؟ چھوٹی مما، بڑی مما، پتہ نہیں زویا آپی کہاں چلی گئی۔ اس وقت گھر میں سب بڑے ہی موجود تھے، مہمان سب حال میں پہنچ چکے تھے، اس وقت صرف فیملی والے موجود تھے۔ زویا آپی کمرے میں نہیں ہیں؟ کیا مطلب کمرے میں نہیں ہے؟ کہاں چلی گئی؟ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کے موبائل پہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ فراز صاحب، زویا کے بابا، اور دانش صاحب، ساویان کے بابا بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔
فراز صاحب کہنے لگے، ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہے؟ پورے گھر میں اسے تلاش کیا، شاید اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ایسے کیسے کوئی اغوا کر کے لے جا سکتا ہے؟ فرخندہ بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ مجھے لگتا ہے وہ خود بھاگ گئی ہے۔ فرخندہ بیگم کی بات سن کے فراز صاحب نے غصے میں ان کی طرف دیکھا۔ پاکیزہ بیگم کہنے لگی، اب کیا ہوگا؟ خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ساویان کو پتہ چلا تو اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لینا ہے۔ فراز صاحب بھی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ معصوم سی معروش کو دیکھا۔ معروش کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فراز صاحب نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ دانش صاحب کہنے لگے، دیکھیں، اس وقت خاندان کی عزت بچانے کا آخری حل یہی ہے کہ ہم فیملی والوں کو پتہ ہوگا دلہن کے روپ میں کون ہے، لیکن ساویان اس کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ ساویان نے کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ پاکیزہ بیگم فوراً سے گویا ہوئیں، لیکن اس وقت خاندان کی عزت بچانے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے، معروش کو پارلر والی کے پاس بھیجو، اسے دلہن بنایا جائے۔ معروش کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ کل رات تک اپنی مانگی گئی دعائیں اسے یاد آنے لگی۔ اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ ایسے اس شخص کی زندگی میں شامل ہو۔ اس نے دعائیں ضرور مانگی تھی، مگر ایسے زاویان کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے پارلر والی کے حوالے کر دیا گیا۔ پارلر والی اسے میک اپ کر رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں کیا، جو بار بار رو رہی ہیں؟ پارلر والی نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ساویان افندی، ولتانش افندی، آپ کا نکاح معروش سلطان سے حق مہر 1,00,000 سکہ اجل وقت میں کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور یہ لمحہ تھا جب ساویان کو جھٹکا لگا، زویا کی جگہ پہ اس کا نکاح معروش کے ساتھ ہو رہا تھا، اور اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنے بابا اور اپنے چچا جان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے سوال تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ بولا نہیں۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے پوچھا۔ سبھی لوگ تھوڑے پریشان ہوئے۔ دانش صاحب کہنے لگے، بیٹا حامی بھرو نکاح کے لیے، کیا ہو گیا ہے؟ ان کی بات سن کے اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں پھینچنے لگا۔ معروش کے ساتھ کیسے اس کا نکاح ہو سکتا تھا؟ سویا تو اسے محبت کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کیا سویا نہیں تھی جو اس کا معروش کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا؟ نہ جانے کتنے سوال اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ قبول ہے، اس نے قبول ہے تو کہہ دیا تھا، مگر اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب لوگ مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ وہ اٹھا، بابا جان، مجھے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بابا جان کو سائڈ پہ لے گیا۔ بابا جان، میرا نکاح زویا کی جگہ معروش کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ کیونکہ زویا چلی گئی ہے تمہیں چھوڑ کے، بھاگ گئی ہے۔ کیا مطلب بھاگ گئی ہے؟ پاپا، وہ ایسے کیسے چلی گئی؟ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ بیٹا، فی الحال ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، فی الحال خاموش ہو جاؤ۔ یہ بات دبنے والی تو نہیں تھی، سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اگر ہم ابھی شادی روک دیں گے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ، پلیز بیٹا ابھی خاموش ہو جاؤ۔ بے شک تم بعد میں معروش کو طلاق دے دینا، ٹھیک ہے؟ بابا، زویا جہاں سے بھی ملی، جیسے ملی، میں نے صرف زویا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ معروش کو میں نے طلاق دے دینی ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ معروش تو بچی ہے، میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں ان نگاہوں سے۔ آپ لوگوں نے اسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، کسی اور کے ساتھ کروا دیتے، کوئی سڑک سے اٹھا کے کسی کے ساتھ کروا دیتے، لیکن معروش ہی کیوں؟ وہ بچی کیا سوچ رہی ہوگی؟ بس کر دو بیٹا، اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے، 20 سال کی ہے،
چھوٹی بچی کہنا اسے بند کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولے اور وہ خاموش ہو گیا۔ مجھ سے تو 10 سال چھوٹی ہے نا، بیٹا بس خاموش ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے واپس وہ لوگ آ گئے۔ سارے فنکشن میں زاویان بالکل خاموش رہا۔ رخصتی کے وقت اس نے رخصت ہو کے صرف زاویان کے کمرے میں جانا تھا۔ گھر آ کے بہت کم رسومات کی گئی کیونکہ سبھی لوگ پریشان تھے۔ لاکھی اسے زاویان کے کمرے میں بٹھایا۔ اس نے پاکیزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بڑی مما، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ زویا جیسے ہی واپس آ جائے گی، اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہوگا، کیونکہ وہ تو زاویان سے محبت کرتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ زویا جیسے ہی واپس آئے گی، وہ تمہیں طلاق دے دے گا معروش، پریشان مت ہو۔ اس کی گال کو تھپکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ معروش ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیا وہ سچ میں اسے طلاق دے گا؟ نہیں، میں طلاق نہیں لوں گی ان سے۔ وہ ابھی دلہن بنی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد وہ آیا۔ بالکل بکھرا ہوا حلیہ تھا۔ شیروانی اتار کے اس نے دور پھینکی۔ اس کے بال بالکل بکھر چکے تھے۔ وہ جا کے باتھ روم میں کھڑا ہو گیا۔ اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو زویا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتے۔ کیوں زویا؟ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ایسا کیا ہے؟ زوردار مکہ اس نے شیشے پہ مارا جو ٹوٹ چکا تھا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ سہم گئی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے باتھ روم کے دروازے کی طرف آئی۔ زاویان، کیا ہوا ہے؟ اب ٹھیک ہے زاویان؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زاویان جیسے ہی باہر نکلا، اس کے ہاتھ سے بہتا ہوا دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی۔ زاویان، آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً سے زاویان کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ زاویان نے غصے میں اس سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ زاویان کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ زاویان، میں نے کیا بولا ہے کہ خبردار؟ جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، دور رہو مجھ سے۔ زاویان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہو گئی۔ زاویان صوفے پہ بیٹھ کے دلہن بنی سامنے بیٹھی ہوئی معروش کو دیکھنے لگا۔ زاویان، خون؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما، جب وہ بہت چھوٹی تھی، اس گھر میں آئی تھی۔ اسے اٹھا کے گھومتا پھرتا تھا، اسے گاؤں لے کے جاتا تھا، بچوں کی طرح اسے رکھتا تھا۔ آج وہی بچی اس کی دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ کیوں تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو؟ نہیں، میں نہیں تمہیں قبول کر سکتا۔ وہ غصے میں چلایا اور وہ مزید سہم گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بیٹھے یہاں پہ، میں آپ کو بینڈیج کرتی ہوں، دیکھیں تو صحیح۔ خبردار جو آپ نے کچھ بولا، وہ غصے میں حق جتانے والے انداز میں بولی، جیسے وہ بچپن میں حق جتاتی تھی۔ بالکل ویسے ہی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ساتھ ساتھ وہ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کر رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں کیوں تمہاری زندگی میں شامل ہو گیا؟ بہت جلد معروش، میں تمہیں طلاق دے کے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ بینڈیج کر رہی تھی اور وہ اس کے دل پہ زخم لگا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ پیچھے ہو گئی۔ چلو جاؤ، چینج کر کے آؤ۔ یہ بناؤ سنگھار کسی کے لیے کیا ہوا ہے؟ میں نے نہ تمہیں دیکھنا ہے، نہ میں نے کوئی تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہے۔ کچھ بھی نہیں کرنا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس بستر پہ بھی تمہارا کوئی حق نہیں، یہاں پہ بھی مت آنا۔ وہ غصے میں سارا غصہ اس پہ نکال رہا تھا اور وہ سہمی ہوئی اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ صبح صبح اس کے لیے ناشتہ لے کے آیا، اس کے سامنے رکھا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے
سامنے بیٹھے ہوئے شاہ زین کی طرف دیکھا۔ شاہ زین کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ آج ہم نکاح کر لیں گے نا؟ آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، وہ شاہ زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہ زین نے اس کے بالوں کی آوارہ لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتا اسے اپنے کندھے سے لگا گیا، مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا۔ آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھ کو بہت شدت سے پکڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے شاہ زین نے آنکھیں کھولیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہمیشہ کے لیے وہ یہ لفظ کہتے ہوئے عجیب انداز میں مسکرایا۔ چلو یہ لو، جلدی سے ناشتہ کرو۔ سامنے ناشتے کی چیزیں دیکھ کے مسکراتے ہوئے شاہ زین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ زین اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ تم تو شہزادی ہو، میں تو تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کریں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، ہمیشہ ایسے ہی بے انتہا محبت کروں گا، بہت زیادہ محبت۔ تمہیں اپنی قسمت پہ رشک آنے لگ جائے گا، اتنی زیادہ محبت دوں گا۔ رات بھر صوفے پہ سونے کی وجہ سے صبح اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ ٹھنڈ میں وہ سوئی رہی تھی۔ اس نے صوفے پہ سوئی ہوئی معروش کی طرف دیکھا۔ معروش اٹھو، کب سے ملازمہ ناشتہ لے کے آئی ہے، اٹھ جاؤ۔ اس نے معروش کی گال کو تھپ تھپایا تو اس کی گال دہک رہی تھی۔ معروش، اس نے نرمی سے اب کی بار اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے سہلانے لگا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے ساویان کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا جیسے وہ ہمیشہ بچپن میں پکڑ لیتی تھی، مگر آج وہ بھول چکی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ بدل چکا ہے، اور وہ بھی بچپن میں اسے اٹھاتا تھا ویسے ہی اس کے قریب ہوتا تھا، اس کی گال کو سہلانے لگا۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھنا نہیں ہے؟ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا اور گویا زاویان بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ جلدی اٹھ جاؤ، ناشتہ آیا ہے ہمارا، جلدی کرو، میں کرنے لگا ہوں، مجھ سے ویٹ نہیں ہوگا تمہارا۔ تمہیں بخار ہے، پھر میڈیسن لے لینا، لاپرواہی سے کہتا ہوا صوفے پہ جا کے بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ فریش ہو کے آئی، اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ایک ایک نوالہ حلق سے اتارنا مشکل لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اسے بہت شدید نیند آ گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہی، مگر جیسے ہی زویا کو ہوش آئی تو عجیب سے کمرے میں اس نے خود کو پایا۔ ہر طرف عجیب طرح کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ میں کہاں پہ ہوں؟ وہ ایک دم سے اٹھی۔ شاہ زین، شاہ زین آپ کہاں ہیں؟ وہ اٹھتے ہی شاہ زین کو آواز دینے لگی۔ شاہ زین، ہم نے نکاح کرنا تھا، آپ کہاں ہیں؟ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ شاہ زین پلیز بتائیں آپ کہاں ہیں؟ وہ مسلسل آواز دے رہی تھی۔ باہر سے گانوں کی اور شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پہ ہوں؟ یہ مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ ایک کمرے کے تین دروازے تھے۔ وہ تینوں دروازوں کو دیکھنے لگی۔ میں کس کمرے میں ہوں؟ سامنے دیوار پہ عجیب طرح کی تصاویر لگی ہوئی تھی، جن کو دیکھ کے وہ نگاہیں چرانے لگی۔ شاہ زین، ہم نے نکاح کرنا تھا نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، بی بی اب نکاح کرنا بھول جاؤ، اب تو ہر رات تمہارے پاس ایک نیا شوہر آئے گا۔ یہ سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے ایک موٹی سی ساڑی میں ملبوس عورت کو دیکھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں پہ کون چھوڑ کے گیا ہے؟ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنا دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ اس کی بات سن کے سامنے کھڑی ہوئی عورت کہنے لگی، بی بی اب تو کوٹھے پہ وہ تیرا عاشق یہاں تجھے بیچ کے گیا ہے،
وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ شاہ زین ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے نکاح کرنے والے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بی بی، جو عورتیں ایسے اپنے عاشق کے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کے بھاگتی ہیں، ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ اور وہ کون سا تیرا عاشق جو تجھ سے محبت کے وعدے کرتا تھا؟ وہ نہ جانے اپنی کتنی محبوباؤں کو یہاں پہ پھینک کے گیا ہے۔ چلو اسے اچھا سا تیار کرو، پہلے گلاب کے پھولوں سے اسے نہلاؤ، اس کے بعد اسے اچھے سے تیار کرو۔ آج رات بڑے صاحب کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو لڑکیاں اس کی طرف آئیں۔ نہیں، میرے پاس مت آنا، مجھے چھونا مت، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب ان لڑکیوں نے اسے اچھی طرح پکڑ رکھا، اس عورت نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ دیکھ کتنی نازک ہے تم، اب ایسے سخت ہاتھوں کی تجھے عادت لگے گی، دیکھنا ایسے ہی سخت ہاتھوں سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا۔ وہ دونوں لڑکیاں ہنستے ہوئے کہنے لگی، جس کی محبت میں تو گرفتار ہے نا، ہم بھی اسی کی ڈسی ہوئی ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماں باپ کے پاس واپس جاؤ گی تو تجھے دھتکار دیا جائے گا۔ تجھے پتہ ہے میں نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے قبول نہیں کیا۔ واپس میں اپنی مرضی سے یہاں پہ لوٹ کے آ گئی، کیونکہ شاید میرا یہی ٹھکانہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی اور ایک تکلیف تھی جسے زویا نے دیکھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنی محبت سے، اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کے یہاں تک آنے میں کچھ پل لگے تھے۔ معروش دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس کو سب نے دیکھا تھا۔ شاید وہ خوش لگ رہی تھی، مگر وہ چہرے پہ سنجیدگی سجائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے اسے مطلب ہی نہیں تھا، کسی چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ان دونوں کا فوٹو سیشن شروع ہوا۔ فوٹوگرافر ان کی مختلف پوز میں تصاویر بنا رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ اپنی پیشانی سے پیشانی ٹھکائیں۔ وہ اس کے قریب کھڑی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہوتا ایسے فوٹو شوٹ کروا رہا تھا جیسے وہ شادی سے بہت زیادہ خوش ہو، مگر اس کے اندر جو گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے زویا ہے، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سر، یہ والا پوز میں نے نہیں بولا۔ فوٹوگرافر اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ جو اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہوا تھا۔ معروش کی روح میں سکون اتر رہا تھا۔ سر پلیز الگ ہو جائیں۔ فوٹوگرافر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے صرف اسے محسوس کر رہا تھا۔ سر، جیسے ہی فوٹوگرافر نے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ ویسے کافی زیادہ فوٹو شوٹ ہو گیا ہے، بس کرنا چاہیے، ساویان نے سنجیدگی سے کہا۔ بس لاسٹ والا۔ وہ لے کے انہیں روم میں آ چکا تھا۔ آپ صوفے پہ بیٹھیں۔ سر، آپ کو ان کے گھٹنوں کے پاس سر رکھ کے بیٹھنا ہے۔ بہت ہی واہیات قسم کا فوٹو شوٹ کر رہے ہو تم لوگ، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ مسکرایا تھا۔ آپ بہت ہی ان رومانٹک شوہر ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسی بہانے ہی صحیح معروش کو اس کے قریب جانے کا موقع تو ملا۔ فوٹو شوٹ کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنا کوٹ اتار کے دور پھینکا، صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ معروش مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سخت لہجے میں بولا۔
معروش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سویا ڈری سہمی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ رنگ تھا اس کا، حلیے سے کوئی بہت امیر کبیر لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں سگار تھا جس کا دھواں اڑا رہا تھا۔ سویا کو سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ آج تو سارے کا سارا حسن کمرے میں رکھا ہوا ہے، بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، اسے چھونے لگا تو وہ ایک دم سے اٹھی۔ خبردار، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ سویا غصے سے بولی، ایسی نہیں ہو تو پھر ایک کوٹھے پہ کیا کر رہی ہو؟ کوٹھے کی زینت بنی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، میرے پاس مت آنا۔ وہ روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کی لٹوں کو، اس کی گال کو چھوا تو اسے کراہت محسوس ہونے لگی۔ خبردار، پیچھے ہٹو۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو بے بس تصور کرنے لگی۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑتا اپنے قریب کرنے لگا۔ سویا نے پیچھے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی۔ اس نے زور سے اس مرد کے سر میں ماری۔ اچانک اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا اس نے گلدان دیکھا جو لوہے کا تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے نیچے کی طرف پھینک دیا۔ لوہے کی آواز جیسے ہی گونجی تو کچھ لوگ کمرے میں آئے۔ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ آدمی چلا رہا تھا تکلیف سے۔ وہ اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھتے پیچھے ہو گئی۔ وہ ساڑی والی موٹی عورت کمرے میں داخل ہوئی اور خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو نے کیا کر دیا ہے کمبخت، اسے جا کے کمرے میں بند کر دو۔ تو لڑکیاں آئیں، اسے لے کے ایک عجیب سے کمرے میں بند کر دیا جس میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی، شاید کوئی اسٹور روم تھا، اس میں اسے بند کر دیا گیا۔ وہ دروازے پہ دستک دینے لگی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، نکالو مجھے یہاں سے، نکالو۔ ایک گھنٹے بعد اسے نکالا گیا، لا کے اس عورت کے قدموں میں پھینکا۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے اس کے منہ کو تھپڑوں سے لال کر دیا۔ تمہیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہاں تجھے کس لیے لایا گیا ہے؟ خبردار، جو آج کے بعد تو نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، اسے ذرا اس ٹب میں ڈالو۔ تو لڑکی آئیں، نہ جانے یہ کون عجیب طرح کی، اس کے جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹنے والے انداز میں ایک کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ سامنے اتنی ٹھنڈ میں ایک برف سے بھرا ہوا ٹب تھا جس میں پانی تھا۔ سویا کو پکڑ کے اس میں پھینک دیا۔ یہاں سے نکالنا مت اسے، اوپر سے دبایا ہوا تھا۔ بار بار وہ موٹی عورت اس کے سر کو پانی کے اندر ڈالتی پھر نکالتی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا وجود نیلا پڑنے لگا، ہونٹ نیلے پڑ گئے، اس پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ تب جا کے اسے ہیٹر کے پاس بٹھایا تاکہ اسے بخار نہ ہو جائے۔ یہ کہتی ہوئی موٹی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ ٹھنڈ کے مارے کانپنے لگی، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے ماں باپ کا دل دکھایا، اس کی سزا مجھے اتنی بری ملے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بیٹا کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ساویان نے جیسے ہی ناشتہ کیا، دانش صاحب نے اسے نرمی سے پوچھا۔ بابا آفس جانا ہے، لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی پہ ٹائم دیکھتا بولا۔ پاکیزہ بیگم کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ بیٹا تمہاری شادی ہوئی ہے، معروش کو کہیں لے جاؤ، میں زویا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، پولیس والوں کے حوالے، میں نے یہ کام لگایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا جیسے یہ سب کچھ جتانا چاہتا ہو کہ معروش سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ معروش کا دل چھن سے ٹوٹ گیا، مگر پھر بھی وہ یوں ظاہر کروا رہی تھی جیسے وہ نارمل ہے، مگر اس کا دل کیسا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے سے ساویان کی ماما بھی آ گئی۔ پاکیزہ بیگم کہنے لگی، بیٹا پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا،
سب کچھ دیکھنا وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، معروش اس کے پاس جاتی، مگر وہ معروش کو ہمیشہ اگنور کر دیتا۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور معروش چاہتی تھی کہ یہ رشتہ آگے بڑھے۔ ایک ڈر معروش کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جب واپس آ جائے گی زویا تو وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ جب سے وہ یہاں پہ آئی تھی بخار میں تپ رہی تھی، اس کے بعد اسے کسی مرد کے پاس نہیں بھیجا گیا، مگر آج پوری تیاری تھی اور موٹی عورت کے ڈر سے وہ تیار ہو گئی۔ کہنے لگی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی وہاں کوٹھے پہ ریڈ ہو گئی، پولیس کی گاڑیوں کی آواز آنے لگی، بھگدڑ مچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ صوفے کے پیچھے چھپ گئی، اس کا دل خوف کے مارے لرزنے لگا۔ وہاں سے سب لوگ چلے گئے تھے، صرف وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ اسے کمرے میں بھاری بوٹوں کی آواز آنے لگی۔ کوئی ہے کمرے میں تو باہر نکل آئے۔ اس کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس نے ہچکیوں کو روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ انسپکٹر وہاج نے صوفے کے پیچھے دیکھا، وہ جلدی سے صوفے کے پیچھے آیا، اس کی طرف کی تو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے وہاج کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ سویا ایک دم سے اس کی کلائی سے پکڑتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ سویا نہیں دیکھ پائی تھی کہ سامنے کون ہے، اور اس شخص نے ایک لمحے سویا کو ٹوٹ کے چاہا تھا، سویا سے شدید محبت کی تھی۔ آج اس حال میں سویا کو دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے جیسے ہی سویا کو خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ ٹھیک ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال، روئی روئی سی آنکھیں، اچانک وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ جو لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا، آج پھر معروش کی ضد پہ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ معروش پلیز، آپ کو پتہ ہے سویا نے واپس آ جانا ہے، بہت جلد سویا کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے سویا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہوئی، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ میرا دل بند ہوتا ہے، آپ میرے شوہر ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس نے غصے میں معروش کے بازو سے پکڑا۔ تم مجھے سکون سے کام نہیں کرنے دو گی؟ لا کے اسے بالکنی میں بند کر دیا۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک دستک دیتی رہی، مگر وہ تو سکون کی نیند سو چکا تھا۔ آدھی رات کو وہ اٹھا تو دوسری طرف اس نے دیکھا معروش نہیں تھی۔ صوفے پہ دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ اچانک اسے یاد آیا اس نے تو بالکنی میں بند کیا تھا۔ جلدی سے اٹھا، جا کے بالکنی کا دروازہ کھولا، وہاں پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ معروش اس کی گال کو تھپکا۔ اتنی دیر تک وہ ٹھنڈ میں پڑی رہی تھی۔ اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ معروش نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دھندلائے ہوئے اس شخص کے چہرے کو دیکھا اور دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ کمبل سیٹ کرتا کمرے میں ہیٹر آن کر دیا، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سوری معروش، میں ایسے تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اس کی پشت کو سہلاتا اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ کافی دیر تک یوں ہی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ جب اٹھنے لگا تو اس کے پاؤں کے نیچے کچھ آیا، کوئی نیچے ڈائری گری ہوئی تھی۔ اس نے وہ اٹھائی، شاید یہ ڈائری معروش کی تھی۔ وہ ڈائری اٹھاتا ہوا جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا ان دونوں کی شادی کو۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ ڈائری دیکھی تھی۔ شاید وہ لکھتی تھی، آدھی رات کو یہی لکھ رہی ہوتی تھی۔ جب سویا کی آنکھ کھلی
اس نے خود کو ایک بستر پہ پایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہاج نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، کانپتی ہوئی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دوبارہ وہاں نہیں جانے دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں، ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ اٹھیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ان دونوں لڑکیوں کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہم جب لوٹ کے گھر گئی تو ہمیں ہمارے گھر والوں نے قبول نہیں کیا۔ ماما بابا کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے سامنے آ کے بیٹھا تو وہ وہاج کے بازو سے لپٹ گئی۔ وہ اسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی جو باحفاظت اسے وہاں سے لے کے آیا تھا، ورنہ اس نے تو یہی تصور کیا تھا اب ساری زندگی وہاں پہ گزارے گی۔ وہاج نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو معصوم چہرے کے ساتھ بچوں کی طرح اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے رونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی وہاج کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ اب مجھ سے شادی کر لینا۔ اس نے روتے ہوئے وہاج کی طرف دیکھا اور وہاج ہونکوں کی طرح اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں پاکیزہ ہوں، مجھے کسی مرد نے بھی نہیں چھوا۔ مجھے پتہ ہے مجھ جیسی لڑکیاں جب عورت وہاں پہ جاتی ہے تو اس کے بعد اسے کوئی مرد قبول نہیں کرتا، لیکن آپ مجھ سے شادی کر لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا میں ایک پاکیزہ لڑکی ہوں، مجھے کسی نے بھی نہیں چھوا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہاج نے اسے خود سے الگ کیا۔ لیکن میں آپ کے ماما بابا کی مرضی کے بغیر آپ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ زاویان آپ سے محبت کرتا تھا۔ نہیں، مجھے زاویان کے پاس بھی نہیں جانا، مجھے کسی کے پاس بھی نہیں جانا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہاج نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تب رونا بند کروں گی، پہلے آپ بولیں آپ مجھ سے شادی کریں گے نا وہاج؟ وہاج کہنے لگا ریلیکس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ تو آنکھیں۔ اور وہاج کا بھی یہی سین تھا۔ وہ تو اسے کب سے محبت کرتا تھا، مگر ہمیشہ سے اسے لگتا تھا شاید وہ زاویان سے محبت کرتی ہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے ڈائری بند کی اور اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ تو کیا بچپن میں یہ میری محبت کو دل میں بسائے ہوئے ہے؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، تکیے سے اس کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جھک کے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تھا۔ معروش، میری جان، میرا بچہ۔ نہ جانے کیوں آج اس لڑکی پہ اسے بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ پوری بخار میں تپ رہی تھی۔ کیا کھانا ہے میرے بچے نے؟ میں لے کے آؤں؟ وہ معروش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ معروش اسے دیکھنے لگی۔ دھندلایا ہوا اس کا چہرہ نظر آنے لگا۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ زاویان اس کے سامنے بیٹھا ہوا۔ زاویان خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت کو دیکھ کے اس کے جذبات اس نے پڑھے تھے۔ وہ سب پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس کو دیکھنے لگی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ نرمی سے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ آپ بتاؤ، آپ کو کیا کھانا ہے؟ آپ کو بخار ہوا پڑا ہے نا؟ وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے بچپن میں اس کے ساتھ بیہیو کرتا تھا۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ مجھے آپ کی یہ محبت ٹھیک کر دے گی، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں آپ کو محبت دوں گا نا؟ آپ میری بیوی ہو، میں صرف آپ کا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کرتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اسے اس کے حصے کی محبت دینا چاہتا تھا۔ سویا جو اسے چھوڑ گئی تھی،
جس کے بارے میں ابھی تک اسے علم ہی نہیں ہو سکا۔ وہ اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آج اس نے سوچا تھا وہ زندگی میں آگے قدم بڑھائے گا اس لڑکی کے ساتھ۔ معروش، آپ کو بخار ہے، بتائیں نا آپ کو کیا کھانا ہے، پھر میڈیسن بھی تو لینی ہے۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے آپ کے قریب رہنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اسے دوبارہ سے واپس لٹائی، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے ملازمہ کو ناشتے کا کہہ دیا۔ پاکیزہ بیگم کمرے میں آئی اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا مما کچھ بھی نہیں، بس طبیعت نہیں ٹھیک، بخار ہو گیا ہے۔ بیٹا بخار ہو گیا ہے تو تمہیں اپنی بیوی کا دھیان رکھنا چاہیے، کیوں بخار ہو گیا ہے؟ اس نے پاکیزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بڑی مما، انہوں نے مجھے بلکنی میں بند کیا تھا، وہ کنودگی میں بولی، اور بچپن میں وہ ایسے ہی اس کی شکایت لگا دیتی تھی جیسے اب لگا رہی تھی۔ پاکیزہ بیگم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ تم نے اسے بلکنی میں بند کیا؟ ماما غلطی ہو گئی تھی۔ نہیں، آپ کی چھوٹی سی بیٹی کو نہیں کچھ کہتا، پلیز پریشان مت ہوں، میں دیکھے اس کے پاس بیٹھا ہوں، ہاں اس کے ساتھ مجھے بھی تو سزا ملے گی، میری بیگم کو بخار ہو گیا ہے۔ پاکیزہ بیگم اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ کل تک وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اچانک کیا ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنی بیگم کہہ رہا تھا؟ اب اس کا خیال رکھو، میں ملازمہ کو کہہ کے کھانا بھجواتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماما بھی اتنی زیادہ پریشان ہوئی بیٹھی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، میری بیگم ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں پریشان ہونے کے لیے کافی ہوں۔ آپ خوش ہیں؟ وہ دلہن کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاج نے نرمی سے پوچھا۔ آج کوئی سال پہلے وہاج کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا، لیکن نوکری لگنے کے بعد اس کے چچا باہر شفٹ ہو گئے اور وہ یہاں پہ اکیلا ہو گیا تھا۔ اس کا دوستوں میں صرف ایک ساویان ہی دوست تھا، مگر اب ساویان کا سامنا کرنے سے بھی اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ ساویان کی ضد پہ وہ اس کے ساتھ نکاح۔ سویا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ سویا نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ بس مجھے ایک محافظ چاہیے، مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی آپ سے نہیں چاہیے۔ آپ کو کسی اور سے شادی کرنی ہے، آپ بے شک کر لیجئے گا، بس میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری ساری زندگی حفاظت کرے، مجھے درندوں سے بچا کر رکھے۔ میں نے تو باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، لیکن مجھے اندازہ ہوا ہے دنیا بہت ظالم ہے، ماں باپ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ رونا نہیں ہے، میں آپ کے پاس ہونا، کیوں اتنا زیادہ ڈری ہوئی ہیں؟ اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ دیکھو، میں آپ کے ساتھ ایسے زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ واپس جائیں، تمہارے ماما بابا یقیناً تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی کبھی معاف نہیں کریں گے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یقین کر کے انہوں نے معاف نہ کیا تو بھی کیا ہو گیا، ایک دفعہ معافی مانگیں گے، مانگ کے تو دیکھنی چاہیے، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تو پھر ماما بابا بھی یقیناً تمہیں معاف کر دیں گے۔ محبت سے اسے سمجھایا۔ 2 دن سے معروش کو بخار تھا، آج وہ کچھ ٹھیک تھی اور وہ شخص کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ جتنی اس بیماری کے دوران اس شخص نے اسے محبت دی تھی، وہ حیران تھی، مکمل طور پہ اسے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ بلکنی میں راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آ کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ راکنگ چیئر کو جھول رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کتنا خوبصورت موسم ہے نا، مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اور آپ کے بازوؤں کا حصار، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ ہاں جی بالکل، اور میرا چاند میری آغوش میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے معروش کے چہرے کو دیکھا۔ چلو آ جاؤ، یہاں پہ ٹھنڈ ہے، پھر آپ کو بخار ہو جاتا ہے،
پھر آپ میری شکایتیں لگاتی ہو۔ ہاں تو اچھا ہے نا، مجھے آپ کی شکایتیں لگانی ہوتی ہیں، آپ کرتے بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جب انہیں نیچے سے شور شرابے کی آواز آنے لگی، یہ نیچے کیا ہو گیا ہے؟ وہ جلدی سے اٹھا، وہ بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ چلو نیچے جا کے دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے آئے تو سیڑھیوں کے پاس سے معروش کے قدم جم گئے، نیچے کھڑی ہوئی زویا کو دیکھ کے، جو انسپیکٹر وہاج کے ساتھ تھی۔ وہ واپس آ گئی، وہ بڑبڑائی، مگر ساویان نے اس کی بات نہیں سنی۔ معروش جلدی سے کمرے میں آ گئی، ایک طرف چلی گئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، بری طرح سے رونے لگی۔ ساویان پھر مجھ سے دور چلے جائیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ سب کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ زویا واپس آئے گی تو وہ طلاق دے دے گا، بس یہی جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے وہاج کے پہلو میں کھڑی ہوئی زویا کو دیکھا، ٹیڑھی سہمی وہاج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی تھی۔ ساویان، اس نے نرمی سے سب کو سمجھایا تھا، آپ لوگ بس اتنا سمجھو کہ آپ لوگوں کی عزت محفوظ ہے، میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے خود نکاح کیا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اس جگہ سے آئی ہوئی عورت کو شاید ساویان قبول نہ کرتا۔ ساویان کہنے لگا، میں نے کبھی انہیں قبول کرنا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں، میری طرف سے انہیں معافی ہے، اور ویسے بھی اگر یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہیں تو ہم مزید انہیں سزا نہیں دے سکتے۔ فرات صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کے بازو سے پکڑا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان مجھے معاف کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے سوچا ہوتا، باپ کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہو۔ میں اس وجہ سے تمہیں سینے سے نہیں لگا رہا کہ تم نے یہ قدم اٹھایا، تمہیں اس وجہ سے سینے سے لگا رہا ہوں کیونکہ تم نے تکلیف برداشت کی۔ میں نے تمہیں پھولوں کی طرح پالا، میں نے نہیں چاہا تھا کہ تم کانٹوں میں جا کے پھنس جاؤ۔ غلط قدم اٹھایا، میں اس کی معافی نہیں دوں گا، لیکن جو تکلیف تم نے برداشت کی ہے اس کے لیے سینے سے لگا رہا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی، اور آخر انہوں نے بھی معاف کر دیا کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی تھی۔ ساویان چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، ہر لڑکی جو ماں باپ کے گھر کی دہلیز پار کرتی ہے اسے وہاج جیسا شوہر نہیں ملتا۔ مجھے پتہ ہے یقیناً وہاج کبھی تمہیں تمہارے ماضی کا تانا نہیں دے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنوں سے بغاوت کی سزا بہت بڑی ملتی ہے۔ تم خوش قسمت تھی جو بچ گئی ہو۔ نرمی سے اسے سمجھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ خوش تھے، نارمل زندگی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا وہ بیڈ پہ بیٹھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ساویان چلتا ہوا معروش کے پاس آیا، اس کے چہرے کے آگے سے ہاتھ ہٹایا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ساویان، واپس آ گئی ہے نا زویا؟ اب زویا آپی سے شادی کر لیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بچوں کی طرح کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی۔ کس نے بولا ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا ہے، میں صرف آپ کا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ معروش بچوں کی طرح اس کے ساتھ لپٹی ہوئی کہنے لگی، پکا وعدہ، مجھے نہیں نہ چھوڑیں گے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے سینے سے لگی، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بچوں کی طرح اس کی شرٹ سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بہت بری بات، تھوڑی دیر بعد تم اپنا ناک بھی صاف کرنے لگ جاؤ گی۔ وہ تو میں کروں گی۔ اپنے ناک کو اس کی شرٹ کے ساتھ رگڑا اور ہنسنے لگی۔ وہ بھی مسکرا دیا اس کی بچوں جیسی حرکت پہ۔ ویسے ہماری شادی کو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اب تو ایک چھوٹا سا بیبی ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ ابھی مجھے تو سنبھال لیں،
میں بھی تو بچی ہوں نا، ہاں کیوں نہیں، سنبھال لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں سمیٹ گیا اور وہ مسکرا دی۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور جو جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے